اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرجہم۔ ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں آپ کا میزبان سید رضوان الدین نقوی آج ایک اہم پروگرام لے کر حاضر ہوا ہوں۔ پروگرام جشن رحمت للعالمین، اس حوالے سے مسلسل حسینی چینل پر یہ پروگرام آپ ملاحظہ فرما رہے ہیں۔ آج الحمدللہ ایک پروگرام لے کر ہم حاضر ہوئے ہیں جس میں آج ہمارے ساتھ ہمارے مہمان عالم دین حجت الاسلام والمسلمین علی جناب مولانا جعفر عباس صاحب قبلہ اس وقت ہمارے درمیان موجود ہیں، جو یہاں سے سیرت رسول کے حوالے سے، چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام کی ولادت کے حوالے سے اور حالات زندگی کے حوالے سے یہاں پر گفتگو فرمائیں گے۔ ہمارے دوسرے مہمان منقبت خواہاں علی جناب علی عباس صاحب اس وقت ہمارے درمیان موجود ہیں، جو یہاں سے نعت رسول مقبول سے اس پروگرام کا آغاز کریں گے باقاعدہ طور پر۔ تو آئیے اب چلتے ہیں علی جناب علی عباس صاحب کی خدمت میں اور چاہیں گے کہ وہ ایک خوبصورت سا کلام نعت رسول مقبول سے اس پروگرام کا آغاز کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس جشن بابرکت کی مبارکباد میں تمام مومنین کی خدمت میں پیش کرتا ہوں، اور اولاً نعت پاک کے چند اشعار پیش خدمت ہیں، مطلع سماعت کریں گے۔ دھڑکنوں میں جو تیرے نام کی تکرار ہوئی، دھڑکنوں میں جو تیرے نام کی تکرار ہوئی، دھڑکنوں میں جو تیرے نام کی تکرار ہوئی، خانہ دل میں میرے نور کی سرکار ہوئی، خانہ دل میں میرے نور کی سرکار ہوئی، اور حسن اخلاق سے جیتا ہے دلوں کو پہلے۔ شعر دیکھیں گے بطور خاص، حسن اخلاق سے جیتا ہے دلوں کو پہلے، حسن اخلاق سے جیتا ہے دلوں کو پہلے، فکر تب جا کے محمد کی طرف دار ہوئی، فکر تب جا کے محمد کی طرف دار ہوئی، ناز بے جا نہیں قرآن کو فصاحت پہ تیری، ناز بے جا نہیں قرآن کو فصاحت پہ تیری، مختصر گفتگو بھی عالم افکار ہوئی، مختصر گفتگو بھی عالم افکار ہوئی، قوم وہ لکھ گئی دنیا سے الگ تاریخیں، قوم وہ لکھ گئی دنیا سے الگ تاریخیں، نام لے کر جو محمد تیرا بیدار ہوئی، نام لے کر جو محمد تیرا بیدار ہوئی، اور یہ تو بس سر پہ محمد کے ہی جچتا ہے صدا، یہ تو بس سر پہ محمد کے ہی جچتا ہے صدا، عزم کا تاج ہوا صبر کی دستار ہوئی، عزم کا تاج ہوا صبر کی دستار ہوئی، مقطع بطور خاص، اور ظلم کے اسلحے ہارے ہیں ہمیشہ عباس، ظلم کے اسلحے ہارے ہیں ہمیشہ عباس، جیت کردار محمد کی ہر ایک بار ہوئی، جیت کردار محمد کی ہر ایک بار ہوئی۔ اب ہم ایک بار اس پروگرام کے آغاز کے بعد اب ہم چلنا چاہیں گے حجت الاسلام والمسلمین علی جناب مولانا جعفر عباس صاحب قبلہ کی خدمت میں، اور ان سے جو میرا سوال ہے، قبلہ رسول اسلام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے سے گفتگو یہاں پر ہو رہی ہے، تو ان کے بچپن کے جو واقعات ہیں اگر آپ اس پر بھی روشنی ڈال دیں تو ہمارے وہ ویورز، وہ ناظرین جو اس وقت آپ کو سن رہے ہیں، تو ان کو بھی ان کے بچپن کے حالات کے بارے میں تھوڑا سا علم ہو جائے۔ حضرت السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جیسا کہ آپ نے سوال کیا کہ حضور ختم مرتبت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بچپن کس طرح سے گزرا،
تو میں آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ حضور ختمی مرتبت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کم سنی میں یتیم ہو گئے، یعنی بچپن ہی تھا جب یتیم ہوئے، اور باپ حضرت عبداللہ کی وفات کے بعد حضور ختمی مرتبت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ان کے دادا حضرت عبد المطلب نے جو ہے وہ پالا۔ اور یہ بھی آپ جانتے ہیں کہ حضرت عبد المطلب حضور ختمی مرتبت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور امیر کائنات امیر المومنین حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام دونوں کے دادا تھے۔ تو حضرت عبد المطلب رئیس قبیلہ بھی تھے اور مکے کے رئیس بھی تھے اور خانہ کعبہ کے متولی بھی تھے، اور حضرت عبد المطلب کی جانب سے انسانوں کے لیے بہت سے ایسے کام انجام دیے جاتے تھے جو ان کے خاندان کا ہمیشہ سے شیوا رہا، یعنی جو مسافر آتے تھے ان کی دعوتیں کرنا، انہیں کھانا کھلانا، اور چاہے زمزم جو تھا اس سے لوگوں کو سیراب کرنا۔ تو یہ تمام چیزیں جو تھیں وہ حضرت عبد المطلب علیہ السلام اسے دیکھ رہے تھے، اور اسی ماحول میں حضور ختمی مرتبت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو تھے وہ پروان چڑھ رہے تھے۔ جب حضور ختمی مرتبت کی عمر پاک 5 برس کی ہوئی، اور حضور ختمی مرتبہ جب 5 برس کے ہوئے تو حضرت عبد المطلب نے ایک دن اپنے تمام بیٹوں کو جمع کیا، اور جمع کرنے کے بعد ان کے سامنے ایک وصیت کے طور پر ایک تقریر فرمائی، اور حضور ختمی مرتبت کا تعارف اس طرح سے کرایا کہ یہ میرا بیٹا، یعنی اپنے پوتے کو کہہ رہے ہیں، یہ میرا بیٹا جو ہے بڑا زیرک ہے، ہوشیار ہے، اور اگر تم نے اس کا ساتھ دیا تو تمہیں دنیا اور آخرت میں جو ہے نجات ملے گی، اور دنیا میں تمہیں حکومت ملے گی، شان و شوکت ملے گی۔ اور اب میں اس دنیا سے کوچ کرنے والا ہوں، یعنی اپنی وفات کی خبر دی کہ اب میں مرنے والا ہوں۔ میں یہ چاہتا ہوں کہ میں اپنے سامنے یہ طے کر لوں کہ میرے بعد تم میں سے کون جو ہے وہ اپنے اس بھتیجے کو پالے گا۔ اور پھر یہ کہنے کہ فوراً ہی بات انہی نے پھر ارشاد فرمایا کہ تم کیا منتخب کرو گے کہ تم میں سے کون اس کام کو انجام دے، بلکہ میرا بچہ، میرا بیٹا جو زانو پہ حضور ختمی مرتبت بیٹھے ہوئے تھے، 5 سال کی عمر تھی، کا یہ خود منتخب کرے گا کہ کس چچا کی گود میں یہ پروان چڑھے۔ ظاہر محسن اسلام کے والد تھے اور مولا علی کے دادا تھے، تو پروردگار عالم نے انہیں وہ قوت ادراک دی تھی اور وہ چیزیں عطا کی تھی کہ جس سے ان کو یہ محسوس ہو چکا تھا اعلان نبوت سے پہلے کہ یہ میرا پوتا جو ہے وہ نبی ہے، اور اس کا جو پیغام ہے وہ ساری دنیا کے اوپر محیط ہوگا۔ تو ایک مرتبہ ارشاد فرمایا کہ بیٹا، آپ کے سب چچا بیٹھے ہیں، ان میں سے آپ کس کے پاس رہنا پسند کریں گے؟ حضور ختمی مرتبت نے اپنے تمام چچاؤں کو بڑے غور سے دیکھا، اور محسوس یہ ہوا جیسے کوئی جوہری جو ہے وہ کسی نایاب پتھر کو، ہیرے کو تلاش کر رہا ہو۔ اس کے بعد اپنے دادا کی گود سے اترے، اور اترنے کے بعد محسن اسلام حضرت ابو طالب علیہ السلام کی طرف چلے اور ان کی گود میں جا کے بیٹھ گئے۔ اور پھر محسن اسلام حضرت ابو طالب علیہ السلام نے جو ہے وہ انہیں اپنے گھر میں رکھا، اور اس طرح سے انہیں پروان چڑھایا کہ اپنے بچوں کو بعد میں کھانا کھلاتے تھے، پہلے حضور ختمی مرتبت کو کھانا کھلاتے تھے، اور کبھی تنہا نہیں چھوڑتے تھے۔ اکثر ایسے واقعات بھی ملتے ہیں کہ جب مکے سے باہر کا سفر کر رہے ہوتے تھے تو اپنے ہمراہ لے جاتے تھے، اور کچھ بڑے راہب عالم جو تھے انہی نے حضور ختمی مرتبت کو دیکھ کے پہچانا بھی کہ یہ عام بچہ نہیں ہے۔ بہرحال سائے کی طرح سے محسن اسلام نے ان کے اوپر جو ہے وہ نظر رکھی، اور اس کا خود حضور ختمی مرتبت کو بھی احساس تھا۔ وہ باپ کی جگہ پر محسن اسلام حضرت ابو طالب علیہ السلام کو مانتے تھے، اور ظاہر ہے محسن اسلام کے ایمان پر سب سے بڑی دلیل یہی ہے کہ رسول اسلام کو انہی نے پروان چڑھایا، اور خالی اتنا ہی نہیں ہے بلکہ ان کی زوجہ فاطمہ بنت اسد جو ہیں وہ بھی اتنی محبت فرماتی ہیں کہ جب بچوں کے لیے کھانا لگاتی ہیں تو پہلے حضور ختمی مرتبت کو کھانا کھلاتی ہیں، اور محسن اسلام اتنی محبت فرماتے ہیں کہ اپنے بچوں کے بستر پر اس لیے حضور ختمی مرتبت کو لٹال رہے ہیں کہ کہیں کوئی دشمن جو ہے وہ حضور ختمی مرتبت کو قتل نہ کر دے، میرا بیٹا قتل ہو جائے مگر عبداللہ کا لال محمد رسول اللہ
بچ جائیں۔ اس طرح سے حضور ختمی مرتبت کا بچپن گزرا۔ بچپن کے اور بھی واقعات ہیں، جس کے اندر میں ایک واقعہ آپ کی خدمت میں عرض کر دوں کہ ایک دن حضور ختمی مرتبت بیت الشرف میں تشریف لائے، حضرت ابو طالب علیہ السلام کے گھر میں آئے اور ابا سے پیر الجھا اور الجھ کے زمین نبی کریم کے جسم مبارک کا بوسہ لیتی کہ وہیں پہ ایک سوکھا کھجور کا درخت لگا ہوا تھا، اس کے اوپر نبی کریم نے ہاتھ ٹیکا تو وہ فوراً ہرا بھرا ہو گیا اور ایسا ہرا بھرا ہوا کہ اس میں پھل بھی آ گئے۔ حضرت فاطمہ بنت اسد جب دیکھتی ہیں تو فرماتی ہیں کہ ایسا تو میں نے کبھی نہیں دیکھا کہ کسی سوکھے درخت پہ کوئی ہاتھ رکھے ہو وہ ہرا بھرا ہو جائے۔ تو پھر انہیں نے انتظار کیا، جب محسن اسلام حضرت ابو طالب علیہ السلام تشریف لائے ہیں تو ان سے یہ کہا کہ اس وقت میں نے یہ ایک معجزہ دیکھا آپ کے بھتیجے سے کہ سوکھے درخت پہ ہاتھ رکھا تو وہ ہرا بھرا ہو گیا۔ وہ مسکرائے اور مسکرانے کے بعد انہیں نے ارشاد فرمایا، فاطمہ آپ پریشان نہ ہوئیے، اللہ آپ کو بھی ایک ایسا بیٹا عطا کرے گا جو مردے کے ٹھوکر مارے گا تو مردہ زندہ ہو جائے گا۔ تو اگر میں یہ کہوں تو غلط نہیں ہوگا کہ محسن اسلام حضرت ابو طالب علیہ السلام ہو یا فاطمہ بنت اسد سلام اللہ علیہ ہوں، یہ دونوں ایمان کے کامل درجوں پر فائز تھے، خالی ادھورا کلمہ نہیں بلکہ ولایت علی کے ساتھ کلمے کی تکمیل انہی نے کی ہے۔ قبلہ میں آپ کی طرف دوبارہ بھی آؤں گا۔ اس وقت ہم چلیں گے علی جناب علی عباس صاحب کی خدمت میں اور چاہیں گے کہ ایک اور وہ کلام ہمارے مومنین، ہمارے ناظرین جو اس وقت حسینی چینل پر یہ پروگرام دیکھ رہے ہیں ان تک پیش کریں۔ ابھی قبلہ نے رسول اللہ کے چچا کا ذکر کرا، محسن اسلام جناب ابو طالب علیہ السلام۔ میں انہی کی شان میں ایک مرقبت کے چند اشعار پیش کرتا ہوں۔ آیت آج بھی چرچا ابو طالب کا ہے، آیت آج بھی چرچا ابو طالب کا ہے، آئینہ قرآن ہے، چہرہ ابو طالب کا ہے، آیت شیر پیش کرتا ہوں بتانا خاص۔ ذوالعشیرہ ابتدا ہے، انتہا ہے کربلا، ذوالعشیرہ ابتدا ہے، انتہا ہے کربلا، جس جگہ بھی دیکھیے جلوہ ابو طالب کا ہے، آیت موت کے بستر پہ سویا چین سے جو رات بھر، موت کے بستر پہ سویا چین سے وہ رات بھر، اے شب ہجرت وہی بیٹا ابو طالب کا ہے، آیت آج بھی چرچا ابو طالب کا ہے، اور دشمنوں کی سازشیں ناکام ہو کر رہ گئی، دشمنوں کی سازشیں ناکام ہو کر رہ گئی، نام لیکن آج تک زندہ ابو طالب کا ہے، آیت دین پر جتنا لٹا
مالے خدیجہ ہے فقط، دین پجت نہ لٹا، مالے خدیجہ ہے فقط، خون اب تک جو بہا سارا ابو طالب کا ہے۔ آیت آیت مقطع بطور خاص کہ تم مقصر کیا بگاڑو گے بھلا عباس کا، تم مقصر کیا بگاڑو گے بھلا عباس کا، اس کے سر پر حشر تک سایہ ابو طالب کا ہے۔ آیت آیت آج بھی چرچا ابو طالب کا ہے۔ ایک بار پھر سے ہم چلیں گے حجت الاسلام والمسلمین علی جناب مولانا جعفر عباس صاحب قبلہ کی خدمت میں، اور ان سے جو میرا سوال ہے کہ قبلہ اعلان نبوت کی اگر ہم بات کریں تو اعلان نبوت سے پہلے کی جو زندگی ہے اس زندگی پر بھی آپ تھوڑا سا روشنی ڈال دیں، اور تھوڑا سا بات کی جو روشنی ہے اس پر بھی، زندگی ہے اس پر بھی آپ روشنی ڈال دیں کہ اعلان رسالت سے پہلے کس طرح سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زندگی کو انہیں نے گزارا اور ہم لوگوں کے لیے جو ہے وہ مشعل راہ ثابت ہو سکتی ہے۔ آپ کا سوال بہت اچھا ہے کہ اعلان نبوت سے پہلے ظاہر ہے کہ ہمارا نبی اس وقت بھی نبی تھا کہ جب خمیر آدم کو گوندھا جا رہا تھا، حضور ختمی مرتبت جو ہیں اس وقت بھی نبی تھے جب کچھ نہ تھا، اور سب سے پہلی مخلوق اول کی شکل میں پروردگار عالم نے حضور ختمی مرتبت کے نور پاک کو خلق کیا، اور اس کے بعد اس زمین پر پیکر بشریت میں جب بھیجا ہے تو جس وقت وہ تشریف لائے اس وقت سب کو اس کا علم نہیں تھا کہ یہ نبی ہیں۔ ایک عام انسان کی حیثیت سے انہی نے زندگی کو بسر کیا، لیکن ان کا اخلاق، ان کا کردار، ان کی سوچ، ان کے اٹھنے بیٹھنے کا انداز، وہ ظاہر ہے وہ سب کا سب ویسا ہی تھا جیسے کسی معصوم کا ہو۔ تو نبی کریم نے اعلان نبوت سے پہلے اپنا ایسا کردار پیش کیا کہ مکے کی سنگلاخ وادیوں پر، جہاں اس دور میں سب سے زیادہ جاہل قسم کے لوگ اس اعتبار سے رہتے تھے کہ انہیں زندہ جو انسانوں کو دفن کر دیں، لڑکیوں کو دفن کر دیں، جہاں عالم یہ ہو کہ صرف قافلے میں اگر ایک گھوڑے کا ایک کان دوسرے قافلے کے گھوڑے سے آگے نکل گیا تو 70 سال تک جہاں تلوار چل رہی ہو، ایسے ماحول میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا وہ کردار پیش کیا، اپنا وہ اخلاق پیش کیا، اپنی وہ گفتگو پیش کی کہ اس دور میں جتنے لوگ تھے، اکثریت ظاہر ہے کافروں کی تھی، یہودیوں کی تھی، مجوسیوں کی تھی، لیکن سب نے نبی کریم کا سچائی کا کلمہ پڑھ لیا تھا، اور ان کے اخلاق کا عالم یہ تھا نبی کریم کے کہ پورے مکے کے اندر اگر آپ اس خطہ عرب میں تلاش کریں تو ایک فرد بھی آپ کو ایسا نہیں ملے گا جو نبی کریم کی زندگی پر انگلی اٹھائے اور وہ یہ کہے کہ اعلان نبوت سے پہلے کی زندگی میں ان کے اندر یہ خامیاں تھیں، بلکہ اعلان نبوت سے پہلے کی زندگی بھی ویسی ہی زندگی نظر آ رہی ہے جیسے اعلان نبوت کے بعد کی زندگی۔ میں آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ جب مکے سے حضور ختمی مرتبت نے ہجرت فرمائی ہے اور ہجرت فرما کے حضور ختمی مرتبت مدینے کی طرف جا رہے ہیں تو بہت سے مکے کے کافروں کی امانتیں حضور ختمی مرتبت کے پاس تھیں۔ آج بھی اس زمانے میں بھی آپ امانت اگر رکھواتے ہیں تو ایسے پاس رکھاتے ہیں جو امین ہو۔ اگر آپ بینک کا بھی انتخاب کرتے ہیں تو ایسے بینک کا انتخاب کرتے ہیں کہ جو غائب نہ ہو جائے پیسہ لے کے آپ کا، اور جو امین ہو۔ تو اس دور میں مکے کے اندر حضور ختمی مرتبت ایسے امین تھے کہ کافر بھی اپنی امانتیں
جو ہے وہ حضور ختمی مرتبت کے پاس رکھواتے تھے، اور نبی کریم نے اس کا ثبوت بھی دیا کہ اگر تم مجھے امین سمجھتے ہو تو میں امین ہوں، کیونکہ قدرت نے مجھے امین بنا کے بھیجا ہے۔ جب ہجرت فرمائی ہے تو نبی کریم نے پہلا کام یہ کیا کہ حضرت علی علیہ السلام کی سے ارشاد فرمایا یہ فلاں 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 کافروں کی امانتیں ہیں، پہلے یہ امانتیں ان تک پہنچائیے گا، بعد میں آپ مدینے آئیے گا۔ تو اگر نبی امین نہیں ہوتے تو جب حالات کافروں سے اتنے خراب ہو چکے تھے تو ان کی امانتیں لے کے مدینے چلے جاتے، لیکن نہیں، سب کافروں کی امانتوں کو پہلے پہنچوایا، اس کے بعد مولا کائنات کو مدینے آنے کے لیے کہا۔ تو نبی کریم کا کردار جو ہے وہ اعلان نبوت سے پہلے بھی ایسا کردار ہے کہ ایک عام انسان جب نبی کے کردار کو دیکھتا ہے اور اس کے اوپر عمل کرتا ہے تو ایک اچھا انسان بن جاتا ہے۔ بلغ العلا بکمالہ کشف الدجا بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلو علیہ وآلہ۔ ایک بار پھر سے ہم چلیں گے علی جناب علی عباس صاحب کی خدمت میں اور چاہیں گے کہ ایک اور خوبصورت سا کلام وہ ہمارے ویورز، ہمارے ناظرین، ہمارے مومنین کے لیے پیش فرمائیں۔ کربلا کے حوالے سے ایک مطلع اور چند اشعار پیش کرنا جا رہا ہوں، بطور خاص سماعت فرمائیں گے۔ جو وعدہ ازل تھا نبھاتی ہے کربلا، جو وعدہ ازل تھا نبھاتی ہے کربلا، جو وعدہ ازل تھا نبھاتی ہے کربلا، سرمایہ مصطفیٰ کا بچاتی ہے کربلا، سرمایہ مصطفیٰ کا بچاتی ہے کربلا، ہے جس کے گھر لگا ہوا عباس کا علم، ہے جس کے گھر لگا ہوا عباس کا علم، ہر روز اس سے ملنے کو آتی ہے کربلا، ہر روز اس سے ملنے کو آتی ہے کربلا، وہ لوگ قتل ہو کے بھی مرتے نہیں کبھی، وہ لوگ قتل ہو کے بھی مرتے نہیں کبھی، آب حیات جن کو پلاتی ہے کربلا، آب حیات جن کو پلاتی ہے کربلا، خنجر نہ کاٹ پائیں گے حق کی زبان کو، خنجر نہ کاٹ پائیں گے حق کی زبان کو، نو کے سنا پہ جا کے بتاتی ہے کربلا، نو کے سنا پہ جا کے بتاتی ہے کربلا،
تیروں میں سجدہ دیکھ کے کہتے تھے انبیاء، تیروں پہ سجدہ دیکھ کے کہتے تھے انبیاء، کعبے کی زندگی کو بڑھاتی ہے کربلا، کعبے کی زندگی کو بڑھاتی ہے کربلا، زندہ رکھے ہے مجلس و ماتم شعور کو، زندہ رکھے ہے مجلس و ماتم شعور کو، انسانیت کو رزق کھلاتی ہے کربلا، انسانیت کو رزق، اور عباس یہ ملی ہے اسے انفرادیت، عباس یہ ملی ہے اسے انفرادیت، طوفان میں چراغ جلاتی ہے کربلا، طوفان میں چراغ جلاتی ہے کربلا۔ اب ایک بات چلیں گے ہم حجت الاسلام والمسلمین علی جناب مولانا جعفر عباس صاحب قبلہ کی خدمت میں، اور قبلہ سے جو میرا سوال ہے کہ رسول اور آل رسول کی اگر ہم بات کریں تو ان کی جو باتیں ہیں جتنی بھی انہیں نے اپنی پوری عمل کر کے پوری زندگی میں بتایا، اس پر عمل کر کے ہم لوگ اپنی دین و دنیا دونوں کو سنوار سکتے ہیں، کس طرح سے یہ بتائیں؟ ظاہر ہے کہ حضور ختم مرتبت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کے اہل بیت علیہم السلام کہ اس دنیا میں آنے کا مقصد ہی یہ تھا کہ انسان ایک انسان بن کر، بہترین اخلاق کا پیکر بن کر اپنی زندگی کو اس دنیا میں بسر کرے۔ اس کے لیے ضرورت تھی کہ کوئی بتانے والا ہو، کوئی نمونہ عمل ہو کہ جس کی سیرت کو دیکھ کر، جس کے کردار کو دیکھ کر، جس کی بتائی ہوئی باتوں کو دیکھ کر انسان جو ہے وہ ایک اچھا انسان بن سکے۔ حضور ختم مرتبت کی اور ان کے اہل بیت کی پوری زندگی اگر آپ دیکھیں، چہارہ معصومین کی پوری زندگی کو اگر آپ دیکھیں گے تو جگہ جگہ پر انہی نے انسانیت کو ایک ایسا درس دیا کہ اگر ان کے اخلاق کے اوپر انسان عمل کرے، مسلمان کی بات میں خالی نہیں کرتا، اگر کوئی انسان بھی ان کے بتائے ہوئے راستوں پر چلے تو وہ ایک بہترین انسان ہو سکتا ہے۔ مثلاً پڑوسیوں کا حقوق، اس میں کوئی پابندی نہیں ہے کہ تمہارا پڑوسی ہو کون، انسان ہے تمہارا پڑوسی، کسی بھی مذہب کا ماننے والا ہو، کسی بھی فرقے سے تعلق رکھنے والا ہو، اگر تمہارا پڑوسی ہو تو اس کے ساتھ بہترین اخلاق پیش کرو۔ امیر المومنین مولا متقیان حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جب حضور ختم مرتبت پڑوسیوں کے حقوق کو بیان کر رہے تھے تو اتنے حقوق بیان کیے، اتنے حقوق بیان کیے، اتنے حقوق بیان کیے کہ میں یہ سمجھنے لگا کہ اب کہیں ایسا نہ ہو کہ نبی یہ ارشاد فرما دیں کہ تمہاری میراث میں تمہارے پڑوسی کا بھی حق ہے۔ اتنے حقوق نبی نے پڑوسی کے بیان کیے۔ تو اب آپ سچ بتائیے، اگر ایک انسان اپنے پڑوسیوں کا خیال رکھے گا اور اس سے خوش اخلاقی کے ساتھ پیش آئے گا تو پھر اس کا
جو ادھر سے جواب ملے گا وہ بھی حسن اخلاق سے ملے گا۔ آپ دیکھیں، اگر آپ اسلام کی گفتگو کے آغاز کو ملاحظہ فرمائیے کہ جب آپ کسی سے ملاقات کر رہے ہیں، ایک مسلمان دوسرے مسلمان سے، تو کیا کہا گیا ہے؟ سلام کرو۔ پہلا کلام جو ہے وہ سلام ہونا چاہیے۔ سلام ظاہر ہے ہم عربی میں السلام علیکم وعلیکم السلام کہتے ہیں، بہت سے لوگ اس کا ترجمہ نہیں جانتے ہیں، بس مختصر یوں سمجھیے کہ سلام ہے سلامتی کی دعا۔ تو جس اسلام کا آغاز گفتگو کا سلامتی سے ہو رہا ہو، وہ کبھی بھی دہشت گردی کی دعوت نہیں دے گا۔ دوسری بات یہ ہے کہ اگر آپ غیر مسلمانوں کے ساتھ حضور ختمی مرتبہ ان کے اہل بیت کا رویہ کیسا رہا اسے دیکھنا چاہتے ہیں، تو وہ واقعہ جو یہودی کا بہت مشہور ہے کہ اس کی بیٹی کا نکاح تھا، شادی تھی، اور اس شادی میں اس نے کسی دنیاوی مفاد کو مد نظر رکھتے ہوئے حضور ختم مرتبت کی بیٹی صدیقہ طاہرہ حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کو اپنے کیا مدعو کیا، تو نبی کریم نے اسے یہ نہیں کہا کہ تم یہودی ہو ہم مسلمان ہیں ہم تمہارے یہاں نہیں جائیں گے، بلکہ بہت اخلاقی جملہ ارشاد فرمایا، میری بیٹی ہے فاطمہ لیکن میں نے اب اس کا عقد کر دیا ہے علی مرتضیٰ کے ساتھ، تم علی مرتضیٰ سے اجازت لو۔ یعنی دیکھیں یہاں پر بھی ایک کردار بتایا کہ ہر بیٹی رکھنے والا اس کو ذہن میں رکھے کہ جب بیٹی کا عقد کر دے تو یقیناً وہ باپ تو ہمیشہ رہے گا، لیکن اب شوہر کا حق بھی ہے، خالی اپنے حق سے کام نہ چلائے۔ تو نبی کریم نے ارشاد فرمایا کہ فاطمہ زہرا کہ میں نے عقد کر دیا علی مرتضیٰ سے، آپ جا کے ملے۔ انہوں نے کہا آپ بھی چلیے، حضور تشریف لے گئے، اور ظاہر ہے مولا متقیان نے جب دیکھا کہ حضور ختم مرتبہ تشریف لائے ہیں تو نہیں کا کوئی سوال ہی نہیں تھا، تو پھر اجازت ملی، اور پھر بی بی زہرا، مجھے پورا واقعہ نہیں عرض کرنا ہے، بی بی زہرا سلام اللہ علیہا تشریف لے گئیں، اور جب وہاں تشریف لے گئیں تو ایک چیز دیکھنے والی ہے، ہر انسان کے لیے نمونہ عمل ہے کہ تم اپنے کردار کا اثر وہاں چھوڑ رہے ہو یا ان کے کردار کا اثر لے کے آ رہے ہو۔ بی بی زہرا نے اپنے کردار کا اثر وہاں چھوڑا، اور ظاہر ہے کہ جب اپنے کردار کا اثر چھوڑا تو آپ جانتے ہی ہیں کہ جو اندھیرا تھا وہ روشنی میں تبدیل ہو گیا، جو پستی تھی وہ بلندی کی طرف آ گئی۔ تو نبی کریم ہو یا اہل بیت اطہار ہو، ان کی سیرت پاک میں ہمیں اخلاقی پہلو بے شمار ملتے ہیں، اتنے ملتے ہیں کہ اگر بیان کیا جائے تو کئی دن گزر جائیں کہ دوستوں کے ساتھ ان کا کردار کیا رہا، دشمنوں کے ساتھ ان کا کردار کیا رہا۔ دشمنوں کے ساتھ جو قتل کے ارادے سے نبی کریم کے قتل کے ارادے سے آیا ہے، اس کے لیے بھی نبی نے اپنی ردا کو زمین پر بچھا دیا، اور ظاہر ہے یہ اخلاق کی تلوار تھی، وہ لوہے کی تلوار لے کے آیا تھا، اور انہی نے اخلاق و کردار کی تلوار سے اسے ایسا زیر کیا کہ جو قتل کرنے کے لیے آیا تھا وہی محمد رسول اللہ کا کلمہ پڑھ رہا ہے۔ یہی عالم، یہی حالات اہل بیت پیغمبر ہیں کہ امیر کائنات مولا متقیان حضرت علی بن ابی طالب علیہ السلام ہو یا ان کے علاوہ اور ہمارے دیگر 11 امام معصوم ہو جو رسول خدا کے جانشین ہیں، ہر ایک کا کردار ایسے ہی آپ کو نظر آئے گا۔ خود بھوکے رہے، بھوکوں کو کھانا کھلا دیا، خود معمولی لباس پہنا، دوسروں کو قیمتی لباس دے دیا۔ عزیزان گرامی، برادران ایمانی، آپ اہل بیت پیغمبر کے کردار کو اگر آپ دیکھیں گے تو آپ کو محسوس ہوگا کہ دوسرے کے لیے اپنے سے اچھا سوچا، دوسرے کے لیے اپنے سے اچھا سوچا۔ جو بھی آیا وہ یہی کہتا ہوا گیا کہ میں نے تو ایسا دیکھا ہی نہیں تھا بشر۔ خالی مسلمانوں کی بات نہیں ہے، جو مدینے آتے تھے غمزدہ لوگ، مسافر، بے لباس، بے روزگار، مفلوق الحال، جن کے پاس کھانے کو کچھ تھا نہیں، فاقے کر رہے تھے، جب اہل بیت پیغمبر کے در پر گئے ہیں تو آپ مجھے تاریخ کے کوڑے دان سے بھی ایک جھوٹا واقعہ بھی ایسا نہیں نکال کے دکھا سکتے ہیں کہ میرے کسی امام نے اس کے مذہب کو دریافت کر کے اس کی مدد کی ہو۔ انسانی بنیاد کے اوپر کوئی بھی سائل آیا، اس کی مدد کی، اور پھر وہ اتنا خوش ہوا کہ وہ قصیدے پڑھتا ہوا گیا، اور خالی
وہ خوش نہیں ہوا بلکہ اس کی نسلوں نے بھی اہل بیت اطہار کی تعریف کی ہے، اور یہ کہا کہ جس طرح کا کردار انہی نے پیش کیا اس طرح کا کردار ہمیں کہیں نظر نہیں آیا۔ میں حسینی چینل کے ذریعے تمام محبان اہل بیت کو بالخصوص یہ عرض کروں گا کہ آپ حضرات جو ہیں وہ زیادہ زیادہ کردار اہل بیت پر عمل کریں۔ آپ حضرات ماشاءاللہ سے عمل کرتے ہیں۔ تبلیغ دین کا سب سے بہترین جو ہے وہ طریقہ یہ ہے کہ ہم ایک بہترین مسلمان بن کے دوسروں کے سامنے پیش آئیں، اخلاق کا ایک مرقع بن کے سامنے آئیں۔ انشاءاللہ ہم خود بھی دنیا اور آخرت میں کامیابی حاصل کریں گے، اور جو ہمارے کردار کو دیکھ کر تعلیمات رسول کو اپنائے گا اس کی بھی دنیا اور آخرت بہتر ہوگی انشاءاللہ۔ جی قبلہ، میں آپ کی طرف دوبارہ بھی آؤں گا۔ ایک بار پھر سے ہم چلیں گے عالی جناب علی عباس صاحب کی خدمت میں، اور چاہیں گے کہ ایک اور خوبصورت سا کلام وہ ہمارے ویورز، ہمارے ناظرین کے لیے پیش فرمائیں۔ جو یہ چاہے کہ نام ہو جائے، جو یہ چاہے کہ نام ہو جائے، جو یہ چاہے کہ نام ہو جائے، وہ علی کا غلام ہو جائے، وہ علی کا غلام ہو جائے، بس وہی جان بن کے چمکے گا، بس وہی جان بن کے چمکے گا، جس پر نظر امام ہو جائے، جس پر نظر امام ہو جائے، مدحت فاطمہ ہے کرنی مجھے، مدحت فاطمہ ہے کرنی مجھے، اے خدا جلد شام ہو جائے، اے خدا جلد شام ہو جائے، اور یہ ندامت نے عرض کی شہ سے، یہ ندامت نے عرض کی شہ سے، حر علیہ السلام ہو جائے، حر علیہ السلام ہو جائے، اور سمجھو قاتل کو میں نے مار دیا، سمجھو قاتل کو میں نے مار دیا، جب تبسم کلام ہو جائے، جب تبسم کلام ہو جائے۔ اور یہ شعر پہ خصوصی توجہ چاہتا ہوں کہ شام شام جائیں اگر نہ بنت علی، کہ شام جائیں اگر نہ بنت علی، صحن وحدت میں شام ہو جائے، صحن وحدت میں شام ہو جائے۔ اور یہ ایک دعا کی شکل میں شعر ہے، بطور خاص پیش کرتا ہوں کہ روضہ شہر کو دیکھ لوں ایک بار،
کہ روضہ شہر کو دیکھ لوں ایک بار، زندگی پھر تمام ہو جائے، زندگی پھر تمام ہو جائے۔ ہے یہ عباس کی دعا مہدی، ہے یہ عباس کی دعا مہدی، جلد تیرا قیام ہو جائے، جلد تیرا قیام ہو جائے، جو علی کا غلام ہو جائے۔ اس وقت ہم چلیں گے حجت الاسلام والمسلمین علی جناب مولانا جعفر عباس صاحب قبلہ کی خدمت میں، اور کیونکہ اس پروگرام کا وقت اب یہیں پر ختم ہو رہا ہے تو میں جناب قبلہ میں چاہوں گا کہ بس آخری سوال میں آپ کی خدمت میں رکھنا چاہتا ہوں، اس کے بعد میں علی عباس صاحب کی خدمت میں چلوں گا کہ وہ اس پروگرام کا اختتام کریں۔ چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام کی زندگی اور ان کی حیات طیبہ کے سلسلے سے بھی آپ ہمارے ویورز جو ناظرین اس وقت آپ کو سن رہے ہیں، ان کی شخصیت کے حوالے سے بھی آپ دو چار کلمات ضرور ادا کرتے ہیں۔ چھٹے امام صادق آل محمد امام جعفر صادق علیہ السلام کی سیرت بھی حضور ختمی مرتبت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت سے مل رہی ہے، اور میں یہ بتانا چاہوں گا کہ وہ امام اول امیر کائنات مولا متقیان حضرت علی بن ابی طالب علیہ السلام ہوں، یا چھٹے امام ہوں، یا اس خاندان کا کوئی بھی امام ہو، امام معصوم یعنی جو 12 امام ہیں، ہم نے انہیں صرف خاندان کی بنیاد پہ نہیں مانا ہے، ہم نے انہیں مانا ہے کردار کی بنیاد پر، ہم نے انہیں مانا ہے علم کی بنیاد پر، ہم نے ان میں سیرت حضور ختمی مرتبت پائی ہے، ہم نے اس لیے ان کو مانا ہے۔ پھر نص قرآن بھی ہے، قرآن کا حکم بھی ہے کہ انہیں مانو، اور اس کے علاوہ حکم پیغمبر اسلام بھی ہے۔ دیکھیے، کسی کا جانشین ہونا اس وقت صحیح ہے جب اس کے صفات اس میں پائے جاتے ہوں۔ صادق آل محمد امام جعفر صادق علیہ السلام اپنے تمام اجداد کے صفات کا ایک نمونہ ہے، یعنی آپ چھٹے امام میں حضور ختمی مرتبت کی سیرت، مولا علی کی سیرت، امام حسن و امام حسین کی سیرت، امام سجاد کی سیرت، امام باقر کی سیرت، حضور ختمی مرتبت کی سیرت، یہ تمام سیرتیں صادق آل محمد میں آپ پائیں گے۔ اور ان کے علم کا کمال یہ ہے کہ جو ان سے دشمنی رکھتے تھے وہ بھی یہ کہتے ہیں کہ اپنے زمانے کے سب سے بڑے عالم تھے۔ اب ظاہر دشمن ہے تو وہ یہی کہہ رہا ہے کہ اپنے زمانے کے، بلکہ جبکہ ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ امام جو ہے وہ جب سے زمانہ خلق ہوا ہے اور جب تک کہ زمانہ باقی رہے گا ان سے زیادہ بڑا کوئی عالم نہیں ہو سکتا ہے۔ میں آپ کی خدمت میں ایک بات عرض کروں، ہم ہندوستانی ہیں، ہمارے پاس جو کرنسی ہے اس میں کچھ زبانیں لکھی ہوتی ہیں، نوٹ کے اوپر کچھ لینگویج جو ہیں وہ لکھی ہوئی ہیں۔ میں آپ سے عرض کروں گا کہ کیا ہمارے ہندوستان میں ایسے افراد ہیں جو تمام ان زبانوں کے جاننے والے ہوں؟ شاید میں یہ تو نہیں کہتا کہ نہیں ہو سکتے، لیکن شاید 2 4 10 ہوں گے ایسے جو 7 8 زبانوں کا علم رکھتے ہوں۔ لیکن صادق آل محمد امام جعفر صادق علیہ السلام کے علم کا کمال یہ تھا کہ دنیا میں جو بھی زبان بولی جاتی ہے ان تمام زبانوں کے عالم تھے، اور یہی وجہ ہے، پھر میں ایک جملہ عرض کروں گا کہ تاریخ سے جھوٹی بھی کوئی روایت آپ ہمارے کسی بھی امام کے لیے نہیں لا سکتے ہیں کہ جس میں کہیں کا رہنے والا جب امام کی خدمت میں آیا ہو تو اسے ترجمان کی ضرورت پڑی ہو، کہ کوئی ترجمہ کرنے والا ہو۔ نہیں، جو بھی جس قریے سے آیا، جس ملک سے آیا، جس آبادی سے آیا، اس نے اپنی مادری زبان میں گفتگو کی، امام عالی مقام نے اس کی مادری زبان میں اسے جواب دیا۔ بلکہ تاریخ کا ایک بہت مشہور واقعہ ہے کہ ایک شخص جب امام کی بارگاہ میں آنا چاہتا ہے تو
تو اس نے یہ سوچا کہ امام تو عربی جانتے ہوں گے، میری زبان جانتے نہیں ہو. اس نے 2 سال تک عربی زبان کے اوپر جو ہے وہ عبور حاصل کیا. جب وہ عربی سمجھنے لگا، وہ بولنے لگا، تو وہ امام عالی مقام کی خدمت میں آیا اور عربی میں گفتگو کرنے لگا. تو امام نے اس کی مادری زبان میں اسے جواب دینا شروع کیا تو تعجب کرنے لگا. اور پھر وہ کہتا ہے کہ مولا یہ بتائیے، میں نے تو 2 سال اس میں ضائع کیے کہ آپ کو عربی کے علاوہ کوئی زبان نہیں آتی ہوگی، تو میں نے جو ہے 2 سال میں عربی سیکھی، اور جب میں نے آپ سے گفتگو کی تو آپ میری مادری زبان کو مجھ سے اچھی طرح سے بول رہے ہیں. تو امام مسکرائے، کہا امام وہی ہوتا ہے جو مخلوقات کی زبانوں کو پہچانتا ہو. اگر امام تمہاری زبان کا عالم نہیں ہوگا تو تمہاری ضرورتوں کو کیسے سنے گا اور تمہاری ضرورتوں کو کیسے پورا کرے گا. انسان تو انسان، امام حیوانات کی زبانوں کو بھی جانتے ہیں، جانوروں کی زبانوں کو بھی جانتے ہیں. صادق آل محمد امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اللہ نے زبانوں کو بعد میں خلق کیا اور اس کی تعلیم ہمیں پہلے دی. یعنی زبان بولی بعد میں گئی، لیکن رسول اور آل رسول کو اس کا علم پہلے رہا. ایک معجزہ امام جعفر صادق علیہ السلام کا اور سن لیجئے. جس طرح سے امام جعفر صادق علیہ السلام تمام زبانوں کے عالم ہیں، وہیں اپنے اجداد کی طرح سے، جس طرح سے رسول خدا کی سیرت میں ملتا ہے، مولا علی کی سیرت میں ملتا ہے، امام حسن امام حسین علیہ السلام، امام سجاد امام باقر علیہ السلام کی سیرت میں ملتا ہے مردوں کو زندہ کرنا. اچھا اس کو سن کے کوئی تعجب نہ کرے، حضرت عیسیٰ نے بھی مردوں کو زندہ کیا ہے. تو کوئی یہ نہ کہے اللہ کا کام ہے تو یہ کیسے کر لیں گے. جس طرح سے عیسیٰ مردوں کو زندہ کر سکتے ہیں، ویسے رسول اور رسول بھی مردوں کو زندہ کر سکتے ہیں، جبکہ یہ سب کے سب حضرت عیسیٰ سے افضل ہیں. اب میں آپ کی خدمت میں واقعہ عرض کروں کہ عربستان سے دور و دراز کے علاقے میں، جہاں اس وقت تک اسلام نہیں پہنچا تھا، ایک غیر مسلم کی حکومت تھی. جس طرح سے حکومت تشکیل ہوتی ہے کہ ایک بادشاہ ہے، اس کے وزیر ہیں. بادشاہ کی بیٹی سے وزیر کے بیٹے کی محبت ہو گئی، اور جب اس محبت کا راز کھلا تو بادشاہ کو اپنی انسلٹ سی محسوس ہوئی کہ میری بیٹی وزیر کے بیٹے سے محبت کر رہی ہے. تو اس نے دربار میں بلا کے دونوں کو قتل کر دیا، اپنی بیٹی کو بھی قتل کر دیا اور وزیر کے بیٹے کو بھی قتل کر دیا. جب دونوں قتل ہو گئے اور اس کا جنون کچھ کم ہوا تو ایک ہی بیٹی تھی، اب وہ رونے لگا اور اس نے کہا کہ ایسا طبیب لاؤ، ایسا ڈاکٹر ڈھونڈ کے لاؤ جو میری مردہ بیٹی کو زندہ کر دے. ظاہر ہے ایسا دنیا میں کہاں کوئی ڈاکٹر جو مردے کو زندہ کر دے. اس نے بہت سے لوگوں کو اور قتل کر دیا، سزا دے دی کہ تم اس کام کے نہیں. تو ایک وزیر کھڑا ہوا، اس نے کہا اگر آپ مجھے اجازت دیجئے تو میں ایک ایسے طبیب کی خبر ہے میرے پاس جس سے میں کبھی ملا تو نہیں ہوں، میں اس کو جانتا تو نہیں ہوں، لیکن یہاں سے کافی دور آبادی میں وہ ہے، وہ مردوں کو زندہ کرتا ہے. تو ظاہر ہے ڈوبتے کو تنکے کا سہارا. اس نے کہا بھائی جاؤ تم. جب یہ نکلا تو اس نے کہا کم سے کم 1 مہینہ لگے گا. اب ظاہر ہے 1 مہینے تک لاش کو محفوظ رکھنا اس دور میں یہ بھی ایک بڑا کام تھا. بہرحال وہ گیا، تھوڑی دور نکلا ہوگا 10-20 کلومیٹر، کہ اس نے سوچا کہ اتنا طویل سفر کرنے سے بہتر یہ کہ جو مردوں کو زندہ کر سکتا ہے وہ یہاں پر بیٹھ کے میرے پکارنے سے میری آواز کو سن کے آ بھی سکتا ہے. تو اب جانتا تو نہیں تھا کہ نام لے کے پکارتا. اس نے کہا میں نے سنا ہے خطہ عرب میں ایک شخص ہے جو مردوں کو زندہ کرتا ہے. اگر وہ یہ خبر صحیح ہے تو جس کو اتنی قدرت ہے کہ وہ مردوں کو زندہ کر سکتا ہے، وہ میری آواز کو بھی یہاں سے وہاں سن رہا ہوگا، میری آواز کو بھی سن رہا ہوگا. میں چاہتا ہوں کہ وہ میری مدد کے لیے آ جائے. اور اس نے اپنے انداز سے اپنے سر کو سجدے میں رکھا. ہر مذہب میں ایک
سجدے کا طریقہ ہے. اس نے اپنے سر کو سجدے میں رکھا اور یہی گفتگو کر رہا تھا کہ کسی نے آ کے اسے آواز دی. چونکا, دیکھا, آپ کون؟ کہ جسے تو بلا رہا تھا وہی ہوں میں. خوش ہو گیا کہ تشریف لے چلیے میرے ساتھ. کہ دیکھو یہاں تک میں آ گیا, اب بادشاہ یہاں تک آئے. دیکھیں امام اپنا کردار بتا رہے ہیں. ہم حکومت کے دروازوں پہ نہیں جاتے ہیں. حکومت کو ضرورت محسوس ہوتی ہے ہمارے در پر آتی ہے, ہمارے قدموں کا بوسہ دینے آتی ہے. وہ گیا اور جا کے اس نے بادشاہ سے واقعہ سنایا. اب ظاہر ہے بیٹی کی زندگی کی بات تھی, وہ فوراً دوڑتا ہوا آیا اور پھر امام علی مقام کو وہ دربار تک لے گیا, چھٹے امام امام جعفر صادق علیہ السلام کو. اور جب امام کو لے گیا دربار میں تو وہاں وزیر بھی ہاتھوں کو جوڑے کھڑا ہے کہ میرے بیٹے کو بھی زندہ کر دیجئے. امام نے دونوں جنازوں کو دیکھا اور پھر بادشاہ کو دیکھا, وزیر کو دیکھا. کسے پہلے زندہ کروں؟ تو بادشاہ کہتا پہلے میری بیٹی کو زندہ کیجئے. وزیر خاموش کھڑا رہا. امام مسکرائے کہ دیکھو اللہ نے مجھے یہ قوت دی ہے کہ میں باری باری بھی زندہ کر سکتا ہوں, اور اللہ نے مجھے یہ بھی طاقت دی ہے کہ میں ایک ساتھ دونوں کو زندہ کر سکتا ہوں. پھر صادق آل محمد امام جعفر صادق علیہ السلام نے اشارہ کیا اور وہ دونوں میتیں زندہ ہو گئیں. اور ظاہر ہے پھر ان دونوں کا عقد مولا نے کرایا, شادی کرائی, اور پھر وہ زندہ رہے. تو عزیزان گرامی, یہ معجزات دیکھ کر ظاہر ہے کہ بادشاہ ہو یا وزیر ہو یا رعایا ہو, ہم تو اچھے ڈاکٹر کا کلمہ لوگ پڑھنے لگتے ہیں اور اسے کہتے ہیں ہمارے لیے یہ بھگوان کے برابر ہے, مردہ ہو چکے تھے ہمیں زندہ کر دیا ہے. تو جو امام مرے ہوئے, ذبح کیے ہوئے, مقتول لاشوں کو زندہ کر دے, تو وہاں ظاہر ہے کہ امام کے نام کا سکہ چلنے لگا. سینکڑوں واقعات صادق آل محمد امام جعفر صادق علیہ السلام کے تاریخ میں موجود ہیں. امام نے اپنی حیات طیبہ میں یہ بھی کام کیا کہ اپنے اجداد کی فقہ کو, یعنی فقہ اہل بیت, فقہ نووی جو مطابق لوح محفوظ ہے, اسے مرتب کر کے لوگوں کے سامنے پیش کیا. اسی لیے صادق آل محمد کی فقہ کو فقہ جعفریہ کہا جاتا ہے, جو دراصل فقہ اہل بیت ہے, فقہ نبوی ہے, اور جو مطابق لوح محفوظ ہے. بہت بہت شکریہ مولانا صاحب, بہت بہت شکریہ کہ آپ نے اپنا قیمتی وقت ہمیں دیا. تو یہ تو تھے حجت الاسلام والمسلمین علی جناب مولانا جعفر عباس صاحب قبلہ, جو پروگرام جشن رحمت للعالمین کے حوالے سے یہاں پر گفتگو فرما رہے تھے, جنہوں نے بہت ہی اچھی تقریر کی یہاں پر. اور ہم سب کو ان کی باتوں پر عمل کرنا چاہیے, جس طرح سے جیسے کہ جناب نے ابھی بتایا کہ جو ہمارے ائمہ تھے جنہوں نے ہمیں ساری باتیں بتائی ہیں, تو ہم سب کا فرض ہے کہ ان سب باتوں پر عمل کریں, تبھی ہماری دین و دنیا سنور سکتی ہے. اور اس پروگرام کے اختتام کے لیے ہم چلیں گے علی جناب علی عباس صاحب کی خدمت میں, اور چاہیں گے کہ وہ آخری کلام پیش فرما کر اس پروگرام کا اختتام کریں. اب اپنے میزبان سید رضوان رضا نقوی اور ہماری حسینی چینل کی پوری ٹیم کو دی اجازت, اس امید کے ساتھ کہ آپ کے سامنے ایک بار پھر ہماری ملاقات ہوگی ایک نئے عالم دین کے ساتھ. آپ دیکھتے رہیے حسینی چینل. خدا حافظ. ہم سورہ کوثر پڑھ کے, ہم سورہ کوثر پڑھ کے نایاب عبادت کرتے ہیں. ہم سورہ کوثر پڑھ کے نایاب عبادت کرتے ہیں. جب مدحت زہرا چاہتے ہیں, قرآن کی تلاوت کرتے ہیں. جب مدحت زہرا چاہتے ہیں. شعر پیش کرتا ہوں یہاں سے بطور خاص.
شبیر ہو یا ہو شبر ہو، شبیر ہو یا وہ شبر ہو، کلثوم ہو یا پھر زینب ہو، آغوش میں جو پل جائے تیری وہ دین کی خدمت کرتے ہیں، آغوش میں جو پل جائے تیری وہ دین کی خدمت کرتے ہیں۔ یہ آل محمد کے حق میں کہتی ہے حبش کی شہزادی، یہ آل محمد کے حق میں کہتی ہے حبش کی شہزادی، یہ لوگ حکومت کرتے ہیں تو دل پہ حکومت کرتے ہیں، یہ لوگ حکومت کرتے ہیں۔ جبریل امین جیسوں نے کب دیکھا ہے چہرہ زہرا کا، جبریل امین جیسوں نے کب دیکھا ہے چہرہ زہرا کا، تطہیر کے پردے میں رہ کر عصمت کی زیارت کرتے ہیں، تطہیر کے پردے میں رہ کر۔ اور یہ شعر بطور خاص پیش کرتا ہوں۔ تربت ہی جنا بن جاتی ہے، کرتے ہیں ملک ان کی خدمت۔ یہ جو ہمارے ناظرین، جو ہمارے ویورز ہیں جس وقت دیکھ رہے ہیں، تو ایک تحفے کی شکل میں یہ شعر پیش کرتا ہوں۔ تربت ہی جنا بن جاتی ہے، کرتے ہیں ملک ان کی خدمت، ماں باپ کو جو خوش رکھتے ہیں، مومن کی جو عزت کرتے ہیں، ماں باپ کو جو خوش رکھتے ہیں، مومن کی جو عزت کرتے ہیں۔